السلام علیکم، میرا نام ہے رمیلا حمید اور آج میں آئی ہوں نور فاؤنڈیشن اسکول میں کلر سیدہ، اور یہاں میں آج آپ کی ملاقات کر پا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت انسان سے، رخسار سے. اور رخسار اپنا جرنی بتائیں گی کہ وہ کیسے ایک فزیکل چیلنج سے گزری، کیسے انہوں نے اس کو اوور کم کیا. السلام علیکم رخسار، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے آئی تھی، بٹ آپ یہاں پہ ایڈمن لیول پہ کام کر رہی ہیں، ایک موٹیویشن بھی دے رہی ہیں آپ ٹیچرز کو. تو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا. میرا نام رخسار علی ہے اور آئی ایم 26 اور میں یہاں ادھر ہی کلر سیدہ کے ایک گاؤں میں یہیں پہ ہی رہتی ہوں. میری لائف جرنی ایزی ہے. پہلے جب 10 سال سے پہلے جب 10 سال کی تھی، اس سے پہلے میری لائف بہت آسان تھی. سب کچھ تھا میرے پاس. ابھی بھی الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لائف چینج ہو جاتی ہے، اور لائف چینج ہونے کے لیے کوئی سال نہیں لگتے. کیا پتا ایک دن، ایک رات، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ ہی کافی ہوتا ہے. مجھے نا میم 2010 میں ایک ڈیسیز ہے GBS جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مجھے ہوئی ایک دن پہلے مجھے رمضان تھا، روزہ رکھا ہوا تھا میں نے. تو مجھے لگا کہ شاید مجھے ویکنیس فیل ہوئی اپنی ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں. تو مجھے لگا کہ شاید میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے مجھے ویکنیس فیل ہو رہی ہے. اس سے پہلے میں بالکل نارمل تھی، نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی. تو وہ میں نے جب افطار کیا، اس کے بعد مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے تمہیں ویکنیس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میں نے بھی کہا اوکے ٹھیک ہے. لیکن جب میں وہ اس رات کو سوئی نا، اور جب میں صبح اٹھی تو میں بالکل پیرالائز ہو گئی تھی. میں صرف دیکھ سکتی تھی، بول سکتی تھی. میرے ہاتھ پاؤں بالکل جو ہے نا پیرالائز ہو گئی تھی. نہ میں اٹھ کے بیٹھ سکتی تھی، نہ کوئی چیز اٹھا سکتی تھی. پھر میری فیملی نے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ٹھیک ہے. اس میں آیا کہ ان کو GBS ہوا ہے. پھر میرے پلازما ایکسچینج ہوئے، 5 سیشن ہوئے، پلازما ایکسچینج ہوا. لیکن اس سے بھی 1 منتھ میں ICU میں رہی. اس سے بھی میں اتنی زیادہ ریکور نہیں ہوئی. بالکل نہ ہونے کے برابر ریکور ہوئی. جو میرے ساتھ پیشنٹ تھے، بچے تھے، وہ اتنے ایک دم سے ان کے پلازما 2 سیشن ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. لیکن میں نہیں ہوئی. تو اس ٹائم ہوا کہ میں کیوں ٹھیک نہیں ہوئی نا. پھر میں نے فزیو تھراپی کراتی رہی، ہاسپٹل آتی رہی، ویل چیئر پہ، سب کچھ جتنا میں 1-2 سال میں کر سکتی تھی میں نے میڈیکیشن لی. لیکن میں بالکل بھی ریکور نہیں ہوئی. اس کے بعد میں ویل چیئر پہ آئی. لیکن پھر آہستہ لیکن ویل چیئر کے بعد میں نے نا اس ٹائم میں بالکل بھی نہیں چل پا رہی تھی. ویل چیئر کو میں نے پھر چھوڑا، ٹھیک ہے. پہلے تو بالکل ویل چیئر پہ تھی، کوئی لے کے جاتا تھا، آتا تھا. لیکن نہیں، پھر میں نے کہا میں نے ویل چیئر کو چھوڑنا ہے. ویل چیئر کو میں نے جب چھوڑا تو میں نے کوئی اسٹک نہیں اپنے ہاتھ میں لی، کسی کا سہارا نہیں لیا. میں چلنا شروع کیا. میں نے چرپائی ہے، چرپائی کو میں نے پکڑا. چیئر ہے، میں نے چیئر کو پکڑا. اور میں نے آہستہ اپنے اسٹیپ لینا شروع کیے، ٹھیک ہے. جب میں نے وہ آہستہ اسٹیپ لینا شروع کیے، میں نے ایکسرسائز بہت زیادہ کی. کچھ ٹائم آتا تھا، کچھ ٹائم میں نے چھوڑ دی تھی ایکسرسائز کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں ایسی ہی رہوں گی ہمیشہ. لیکن جب میں دیکھتی تھی نا اپنی فیملی کو، اپنی کزنس کو، ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہوا جس میں مجھے بھی فیل ہوا سب شادی پہ جا رہے ہیں لیکن میں نہیں جا رہی، میں بالکل اکیلے گھر پہ لیٹی ہوئی ہوں نا. مجھے یہ فیل بہت زیادہ میں نے فیل کیا کہ اللہ سب جا رہے ہیں تو میں ایسی ہی رہوں گی کیا ساری زندگی؟ میں کوئی کسی فنکشن پہ نہیں جا سکتی، کسی فیملی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی. تو مجھے یہ بہت ہوا. تو میں نے نا پھر آہستہ سے چلنا سٹارٹ کیا. پھر میں نے واکر لی. پھر میں نے واکر سے میں نے چلنا سٹارٹ کیا. پھر میں نے اسکول اپنا دوبارہ، اس ٹائم میں میٹرک میں نے دینے تھے، مجھے ایگزام دینے تھے. تو جب میں نے اسکول دوبارہ گئی تو سر نے کہا کہ نہیں ابھی تو جو ہے نا سیشن بہت آگے جا چکا ہے، ابھی ہم آپ کے پیپرز نہیں لے سکتے، آپ کو بورڈ میں آپ کا ایڈمیشن نہیں بھیج سکتے. پھر میں نے چھوڑ دیا، 1 سال میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے گورنمنٹ کے اسکول میں، جب میں واکر پہ تھی نا، میں نے کہا گورنمنٹ کے اسکول میں نے گئی، میں نے اپنا میٹرک کیا. پھر جب میں نے واکر بھی چھوڑی، واکر جب میں نے چھوڑی نا میں بچوں کی طرح چلتی تھی
جب میں نے واکر پہ کیا نا، جیسے وہ بچے جب فرسٹ ٹائم چلنا نہیں اسٹارٹ کرتے تو آجو 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 لائک اس طرح کرتے، تو میں بھی ایسے کرتی تھی، ایک دم سے بھاگ بھاگ کے جاتی تھی تو کسی چیز کو پکڑ لیتی تھی. پھر میں نے یہ بھی آہستہ آہستہ امپروو کیا. میں نے واک کی، لائک یہاں سے اپنے ایک دیوار سے اس دیوار تک جاتی تھی، پھر وہاں سے ادھر آتی تھی، پھر وہ آہستہ 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 مطلب اسٹیمنا مطلب اتنا ہو گیا کہ میں چلنا اسٹارٹ ہو گئی. پھر مطلب لائک میرا فٹ ڈراپ کا مسئلہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے دوبارہ اپنا پلازما ایکسچینج کروایا، لیکن پھر بھی فٹ ڈراپ کا مسئلہ ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو یہ رہے گا. فٹ ڈراپ کا مسئلہ مجھے ابھی بھی ہے، لائک میرا پاؤں یوں نیچے کی طرف ہے، اٹھتا نہیں ہے، موو نہیں ہوتا، خود سے موو نہیں کر سکتی، نہ میرا پاؤں یوں اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میری شادی. ہاں، پھر میرے گھر والوں نے میری شادی بھی کرا دی. ہاں، کہ ہم شادی بھی کر دیتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے، میں پہلے ہی ڈسیبل تو لائک میں اپنے لیے یوز نہیں کرتی کہ میں ہوں، نہ میں نے کبھی فیل ہونے دیا، لیکن ایک سچائی تو ہے نا کہ ایشو ہے، لیکن میں نے کبھی اس چیز کو اپنے اوپر یا کسی کو کہنے بھی نہیں دیا کہ میں ہوں. میری نظر میں بہت خوبصورت ہوں، میں بالکل پرفیکٹ ہوں. پھر میری 2015 میں ہوئی شادی. تو شادی میری 5 سال چلی، میرا بیٹا ہوا الحمدللہ. اس دوران بھی کافی کریٹیکل کنڈیشن تھی رہی میری، تو ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ میں بھی آپ کا بیبی لائک نہ چل پائے بیکاز وہ، لیکن الحمدللہ وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے. اور شادی کے 5 سال بعد میرے گھر والوں کو لائک جہاں پہ میری شادی ہوئی تھی ان کو میرے اندر پھر خامی نظر آئی کہ یہ بیمار ہے. اچھا، ویل چیئر پہ جب بندہ آ جاتا ہے یا کوئی فزیکل چیلنج ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بیمار ہے، جبکہ وہ ریکور کر چکا ہوتا ہے. لائک ان کو پہلے نظر نہیں آیا کہ میں بیمار ہوں. جب شادی ہو گئی، میرا بیبی ہو گیا، پھر ان سب کو فیملی ان کو نظر آنے لگا یہ بیمار ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس دوران بھی میں نے دوبارہ ہاسپٹل میں گئی، میں نے دوبارہ پلازما ایکسچینج کروایا. مجھے یہ تھی کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ جو فٹ ڈراپ کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوا ختم. لیکن اس چیز کو میں نے کبھی میم فیل نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے، پھر دن میری ڈیورس ہو گئی. اس ٹائم میرا ویٹ بھی کافی گین ہو گیا، پھر میں نے ویٹ بھی لوز کیا. مجھے بہت لائک فیملی باہر سے بھی لوگوں نے نا بہت لائک سننے کو ملتا ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ملی مجھے، انتہا کی ملی. لیکن میں نے نا وہ کہتے ہیں نا میں نے اگنور کیا وتھ اسمائل. میں نے ان چیزوں کو اگنور کیا. میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے، میں نے گھر سے نکلنا ہے، میں نے کام کرنا ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیسے یہ کام کر سکتی ہو، تم چل. میں نے کہا نہیں، میں کر سکتی ہوں. جیسے بھی آپ نے کہا آپ واک، میں نے کہا نہیں، آپ مجھے پورا دن بھی چلائیں تو میں چلوں گی. ٹھیک ہے، میں صرف یہ مطلب کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈسیبل ہیں نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری کوئی الگ دنیا ہے یا وہ ہے، ہم بھی نارمل ہیں. ٹھیک ہے، آپ کرنے والے ہوں نا تو آپ کر سکتے ہیں. میں بھی 2-3 سال جب ویل چیئر پہ رہی نا تو میں نے بھی بہت سروائیو کیا. لائک دیکھا، مجھے بھی ہوتا تھا کہ کاش میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی. نہیں، میں نے ہمت کی، میں نے آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا. میں نے ایکسرسائز کی، گھر میں بیٹھ کے میں نے کی. میں نے فزیو تھراپی بھی بہت زیادہ کروائی. لیکن اس کے بعد میں نے خود سے نا، جب آپ خود سے کچھ نہ کر پائے نا پھر آپ کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی کچھ نہیں کرا سکتا. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ اپنی ذات پہ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں، بیکاز آپ نے ایک چیلنج فیس کیا، پھر آپ کی شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد آپ کو ان کو پتا چلا کہ اب لڑکی بیمار ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ اگر آپ اس طرح سچویشن میں نبھا سکتی ہیں تو آپ آگے مزید بہتر بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ نے اس سچویشن کو اوور کم کیسے کیا؟ میں نے اس سچویشن کو جب ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، لیکن پھر لوگوں کی تانے باتیں یہ وہ، میں نے اس چیز کو ایک پازیٹیو بھی لیا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی جب ڈیورس، ایک تو ویسے بھی وہ فزیکل بھی اس کو پرابلم ہے. ٹھیک ہے، پھر اوپر سے ہمارے فیملی میں اگر ڈیورس معاشرے میں ہو جائے پھر اس کو لوگ ایکسٹرا جو ہے نا کہتے ہیں یہ ایسی ہے ویسی ہے، بہت لوگ باتیں کرتے تھے. میں نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیا. میں نے یہ نہیں کیا کہ ہاں اب تو مجھے ڈیورس ہو گیا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، میں کہیں آ جا نہیں سکتی. نہیں، میں تیار بھی ہوتی ہوں. اب میں کہوں کہ میں اچھے سے چل نہیں پاتی تو میں کیوں تیار ہوں، میں کون سا اچھی لگوں گی؟ نہیں، آپ دوسروں کے لیے نہیں کچھ کرتے، آپ اپنے لیے کریں. جب آپ اپنے لیے کچھ کریں گے نا تو آپ کو دنیا بھی اور زندگی بھی بہت خوبصورت لگے گی. اگر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے میم. بالکل.
میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے اوپر آپ کا اپنا حق بھی ہے, آپ اپنے سے بھی پیار کریں. میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ خود سے پیار کریں. جب آپ خود سے پیار کریں گے تو لوگ آپ سے پیار کریں گے. جب آپ اپنے اندر دیکھیں گے نا میں تو ہوں ایسی, تو پھر سب سمجھ لیں گے ہاں یہ تو ہے ایسی, یہ چل نہیں, میں کہوں گی میں تو چل ہی نہیں پاتی صحیح سے, پھر سب کہیں گے ہاں یہ بیچاری صحیح سے چل نہیں پاتی. میں نے کبھی یہ نہیں شو کرایا کہ میں نہیں چل پاتی. جس سے آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا, آپ کو فیل ہوا کہ مجھے فٹ ڈراپ کا مسئلہ ہے یا میں ایسے چلتی ہوں. اچھا, میں نے جب آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا نا تو میں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی تھی کہ اتنی ویل گرومڈ, اتنی خوبصورت لڑکی, اور جب آپ نے مجھے بتایا تو میرا دھیان جو تھا وہ اس سائڈ پہ گیا. میں نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا. میں اب کہیں بھی جاؤں نا تو میں ایسے پراؤڈ فیل ہو کے چلتی ہوں. میں کوئی بھی کام ہو میں جاتی ہوں, میں کر سکتی ہوں. اب ہمارے گھر سے میرے گھر سے اسٹاپ تک آنا کافی ٹائم لگتا ہے, مطلب راستہ بھی ایسا ہے. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں ارے تم کیسے آتی جاتی ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں تو بہت اچھے سے آتی جاتی ہوں. میں نے کبھی میں نے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہاں مجھے پرابلم ہوتی ہے. اور لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کو کبھی چھوڑتے نہیں ہے نا بات کرنے سے. میں کہتی ہوں لوگ وہ کریں گے, وہ ہر حال میں کریں گے. آپ اچھے ہیں نا تب بھی کریں گے, آپ برے ہیں آپ وہ تب بھی کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایسے جیسے اب ڈسیبل جو ہوتی ہیں وومنس ہوتی ہیں لڑکیاں, ان کو نہیں نکلنے دیتے ان کے فیملی, یا وہ خود بھی اتنا موٹیویٹ نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں بس ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے. تو آپ ابھی اپنے آپ کو کس لیول پہ دیکھتی ہیں اور آگے کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ کے فیوچر ڈریمز ہیں؟ ابھی میں کہتی ہوں کہ میں کچھ کروں. ابھی میں نے کافی جگہ لائک جابس کے لیے ادھر ادھر, لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی بھی میں نے جابس کے لیے کافی, میں نے وہ اپنا پہلے میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ چینج نہیں کروایا, ڈسیبل نہیں تھا وہاں پہ نا, تو میں نے ابھی وہ بھی چینج کروایا ہے. کہ وہ ہوا, سب کہتے ہیں نہیں تم کیوں کرا رہی ہو؟ میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے. اب میں کہوں کہ ہاں اب مجھے لوگ کیوں معذور کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے یہ ہے, لیکن ہم اس کو پازیٹیو بھی تو لے سکتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہم شاید ہمارے نصیب میں یہ ہے, اور ہم نے اپنی زندگی جو پہلے ہم نارمل تھے اب اس کے بعد جو ہم نے گزارنی ہے, اور ہمیں زیادہ بلیسنگ ملنی ہے. اب بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم خود کو چھین لی جاتی ہے نا, اس کے ڈبل آپ کو دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی آپ کرنٹلی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کوئی جاب کر رہی ہیں؟ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سب سننے والوں کو بتائیں. ابھی میں ایڈمن کی جاب کر رہی ہوں, پرائیویٹ اسکول ہے یہاں پہ. تو میری مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں آگے جو ہے نا اپنی کوئی آگے کیریئر بناؤں, یا کوئی جاب, اچھی جاب مجھے اپرچونٹی ملے تو میں ضرور اس کو لوں گی. میں چاہتی ہوں میں آگے بڑھوں, لائک جو میری جیسی لائک جو ڈسیبل ہیں یا تھوڑی سی اب نارمل ہیں لڑکیاں, یا جو مطلب جن کو فیملی یا ڈیورس یا کچھ بھی ایشو ہے, جو لائک مطلب جو خود کو بہت پیچھے موٹیویٹ نہیں کر پا رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کریں. ہم لوگ بھی خوبصورت ہیں, ہماری بھی زندگی ہے, ہم بھی نارمل ہیں. جب آپ اپنی خود کو نارمل لیں گے نا تو آپ نارمل دکھیں گے. رخسار, آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہی ہیں, تو آپ ان فیملیز کو کیا میسج دینا چاہیں گی جن کے بچے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں یا اس طرح کی بچیاں, کہ ان کے ساتھ کیسے ان کو ٹریٹ کریں؟ میں اپنی فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں نہیں کہتی کہ انہوں نے, میرے بابا مطلب لائک وہ ایک تو مجھے ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو آپ کے والدین کا ٹرسٹ آپ پہ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. میرے بابا, میری ماما کی تو ڈیتھ ہو گئی, میں بہت چھوٹی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری بہنیں ماشاء اللہ, ہم لوگ 6 بہنیں, 1 بھائی ہے. مطلب انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا, میرا ٹریٹمنٹ بھی بہت زیادہ کروایا. ابھی بھی مطلب میرے ابو ابھی بھی مجھے کہتے ہیں تمہیں جہاں جانا ہو, کہیں بھی جاب کچھ بھی ہو تم کرو, تم کر سکتی ہو. تو میں ان فیملیز کو بس یہی کہوں گی, اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے, اس کو لڑکی ہے, اسپیشلی لڑکیاں, ٹھیک ہے, لڑکے بھی, ان کو ایجوکیٹ, ان کو تعلیم دیں. ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں, اسکول ہیں, اب اسکول ہیں جہاں پہ ڈسیبل لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ان کو یہ کہوں گی اگر آپ مطلب فزیکلی ڈسیبل ہیں, آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشن ان کو دیں, ٹھیک ہے, ان کو آگے بڑھنے کے موقع دیں. آپ ان کو گھر میں مت رکھیں گے یہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر رخسار کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہو تو وہ ورڈ کیا ہوگا؟ اسٹرانگ وومن. ویسے تو آپ بہت اسٹرانگ ہے, سیریسلی. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا, ابھی بھی میں اپنی گھر میں پرسنل میں جا رہی ہوں, لیکن میں ابھی بھی اپنے گھر میں الگ رہتی ہوں. لائک میں اپنی ڈیورس کے بعد بابا کے گھر آئی, وہاں پہ بھی میں الگ رہ رہی ہوں. اچھا, وہ کیوں, وجہ؟
وہی آپ کو پتا ہے فیملی جو بھائی بھابھی مطلب جو بھی ہوتا ہے فیملی ایشو ہوتا ہے, جب ایک ڈیورس لڑکی ہوتی ہے نا پھر اس کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. صحیح ہے, صحیح. مجھے ابھی میں رہ رہی تھی, بابا ہی سپورٹ کر رہے تھے, میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے بابا ہی سپورٹ کر رہے تھے. پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی اسٹیپ لیا, اس کی منتھلی خرچات کے لیے میں کورٹ گئی. یقین کریں میں 3 سال تک کورٹ جاتی رہی اور میں اکیلی جاتی رہی. وہ کہتے ہیں نا سب سے گندی جگہ جو ہے نا, وہ لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں 3 سال تک جاتی رہی ہوں. 3 سال تک میں اکیلے جاتی رہی ہوں, کیونکہ مجھے خود پہ یقین تھا. سیریسلی, پھر تو آپ واقعی ایک اسٹرانگ ویمن ہیں. مطلب میں وہاں جاتی رہی ہوں, میں ابھی بھی لوگوں سے مطلب باہر, آپ کو پتہ ہے باہر جاتے ہیں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ خود کو اسٹرانگ فیل کراتے ہیں, آپ اسٹرانگ ہیں نا, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی آپ کو کچھ بھی کہنے کی, بے شک آپ فزیکلی ویک ہیں. صحیح بات ہے. آپ نے, میں کہتی ہوں لڑکیوں کو خود کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ چاہے وہ ڈسیبل ہو چاہے نان ڈسیبل ہو, لڑکیوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہر حال میں اسٹرانگ ہونا چاہیے ان کو. بالکل. اچھا, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی سننے والوں کو یا ان لوگوں کو جو اس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا پیغام جو ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہتر ہو؟ میرا تو یہی ہے کہ اگر آپ کو فزیکلی کوئی پرابلم ہے, کچھ ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اس دنیا میں. آپ سب کچھ ہیں. آپ ایک خوبصورت انسان ہیں. آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اور بدل کیسے سکتے ہیں؟ جب آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے کہ ہاں یہ میں کر سکتی ہوں. اگر آپ کو ایک سٹیپ اوپر نہیں جایا جا رہا نا اسٹیئر سے, تو آپ یہ نہ کہیں گے میں تو جا ہی نہیں سکتی. آپ ایک سٹیپ کریں, آپ کہیں میں کر سکتی ہوں. جب آپ خود کو یہ کہیں گے نا, خود کو اپنی ذات کو آپ یہ کہیں گے آپ یہ کر سکتی ہیں, پھر آپ یہ کر سکتی ہیں. لوگ آپ کو نہیں کروائیں گے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے واقعی ایگری کرتی ہوں. دنیا والے آپ کو ہمیشہ پیچھے ہی لے کے جائیں گے. وہ آپ کو یہی کہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتی. آپ خود کو اپنی ذات کو کہہ سکتی ہیں کہ تم کچھ کر سکتی ہو. تو میں یہی چاہ رہی ہوں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. ہر انسان خوبصورت ہے. ہم لوگ بھی ماشاءاللہ سے خوبصورت ہیں. آپ کے ایریا میں اس طرح کے افراد کے چیلنجز کیا ہیں؟ جیسے آپ لوکل ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتی ہیں, اور آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے ایریا میں ایز سچ مطلب میں نے جہاں تک فیس کیا ہے, مجھے الحمدللہ کبھی اتنی پرابلم, اس ٹائم جب ویل چیئر پہ تھی تو ایسا ہم گھر سے ہی جاتے تھے. لیکن جب سے میں نے چلنا سٹارٹ کیا ہے, فٹ ڈراپ کا تو ایشو ہے, لیکن میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی پرابلم یہاں دیکھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ایریا میں یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں ایسے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا, ان کو جابس نہیں دی جاتی. یہاں پہ جابس کا ایشو ہے. ہاں, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز پہ گورنمنٹ کام کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جن کے پاس کیا ڈگری بھی کی ہوتی ہے, لیکن ان کو گورنمنٹ کو ہے ہی نہیں اس ایریے میں جائیں, ان کو جابس کریں, ان کو جابس کی ہوں, کیونکہ وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ جابس کا ایشو ہے, کیونکہ میں نے خود کافی جگہ پہ ہماری اپلائی کرنے کی ٹرائی کیا, لیکن ہے ہی نہیں. جو ڈسیبل لوگ ہیں نا ان کے لیے جابس ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ باقی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ صرف ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آن لائن بھی اگر پرووائڈ کی جائیں تو اس پرابلم کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو رخسار, دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے ویمن آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا, اور اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں آپ کہاں پہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں سب کی خواہش ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں خود کو نا بہت آگے لے کے جاؤں. ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی مجھے پرابلم ہوئی تھی, مطلب پڑھنے میں بھی فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر شادی کے بعد پھر یہ ریزن, اس ٹائم بھی تو الحمدللہ میں ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں. میں بی ایڈ کر رہی ہوں الحمدللہ میں ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں. لیکن میں خود کو بہت آگے دیکھنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ, لڑکیاں جو ایسے, میں نے آپ سے بھی یہ بات بولی تھی, مجھے فیل ہوتا ہے جیسے میرے جیسی یا کچھ بھی لڑکیاں ہوں جو ڈسیبل ہوں, یا ایسے مطلب ڈیورس کو بھی آپ لے لیں جن کو بہت ایشو بنایا جاتا ہے. میں کہتی ہوں میں ایسے لڑکیوں کو ایجوکیٹ کر سکوں, کو موٹیویٹ کر سکوں کہ ہاں نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. صحیح, تھینک یو. ایسا انسان نہیں ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی نہ کر سکتا. ہر انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں بھیجا ہمیں, ہمارا بھی زندگی گزارنے کا مقصد ہے. جب آپ زندگی گزارنے کا گول بنا لیتے نا کہ میں نے میرے مقصد یہ ہے زندگی گزارنے کا, تو آپ وہ کر سکتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم, اور آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے. انشاءاللہ کبھی آپ اسلام آباد آتی ہیں تو ان ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی. انشاءاللہ مجھے بھی سیریسلی میں نے بھی آپ سے بہت سیکھا ہے. اور میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں, آپ سب نے
رخسار کی اس ویڈیو کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ نے بتانا ہے، آپ نے اپنی تھاٹس، اپنی دعائیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بیکاز یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر ایک فزیکل چیلنج سے بھی گزرے اور پھر اس کی جو میرڈ لائف ہے اس میں بھی اس کو پرابلم آئے، اور ایک سوسائٹی آپ کو بالکل سائڈ پہ کر دے صرف اس وجہ سے کہ آپ لڑکی ہیں اور آپ فزیکلی چیلنجڈ ہیں اور آپ بیمار ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری سوسائٹی بیمار ہے. تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. آپ بھی میم، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا مجھے بات کر کے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ اسٹیپ اٹھائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی جابس اگر ہیں، کوئی ڈسیبل لڑکیاں ہیں یا لوگ ہیں، ان کے لیے جابس جو ہے نا ان کو دلائیں، کیونکہ یہاں پہ بہت میں نے جب سے ابھی میں نے پرائیویٹ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت ٹرائی کیا ہے گورنمنٹ کی، مطلب میں نے سب کچھ کیا، لیکن مجھے آج تک جہاں بھی جاتی ہوں کوئی بھی ویب سائٹ دیکھتی ہوں وہاں پہ جابس ہی نہیں ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے. یہ صرف ڈسیبلٹی کی بات نہیں ہے، نان ڈسیبل ہماری جو بچی ہیں ان کی بھی جاب کا پرابلم ہے، لیکن جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ہم نے ایک کمیونٹی بلڈ کرنی ہے. ایز اے ویمن ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ایز اے پرسن ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور ایز اے ہیومن بینگ ان کو سپورٹ کرنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.